برادران اسلام، محمد علی مرزا جہلمی نے شیطان کا چیلا ہونے کا حق ادا کر دیا ہے۔ آپ ذرا ویڈیو سماعت کریں۔ میں فال کر رہے ہیں نا، تو ہم ذرا بڑی بڑی کیٹیگریز دنیا میں دیکھ لیتے ہیں مسلمانوں کی اور غیر مسلموں کی کیا ہیں۔ یا دنیا میں کوئی مسلم ہوگا یا نان مسلم ہوگا۔ نان مسلم ہوگا تو اس کی دو پھر کیٹیگری ہوں گی، یا وہ مرتد ہوگا یا وہ کافر ہوگا۔ اب قادیانیوں کو کہاں پہ آپ نے فال کروانا ہے؟ نان مسلم میں بھی آپ دیکھیں کہ ایک وہ نان مسلم ہوگا جو اہل کتاب ہے، اور ایک وہ ہے جو نان اہل کتاب ہے، جیسے ہندو ہیں، بدھسٹ ہیں، یہ ہیں نان اہل کتاب، اور کرسچنز اور جوز اہل کتاب ہیں، دونوں کافر ہیں۔ اب جوز اور کرسچنز کی کیٹیگری میں قادیانیوں کو فال کروانا ہے یا ہندوؤں اور بدھسٹ کی کیٹیگری میں فال کروانا ہے؟ یہ زیادہ تر تو مرتد ہی سمجھتے ہیں، کہتے ہیں سر میں آ رہا ہوں نا ادھر، میں اسی لیے آپ کو سٹیپ وائز لے کے آ رہا ہوں۔ تو بدھسٹ کی کیٹیگری میں تو فال نہیں کرتا۔ اب دوسرا مسئلہ ہو گیا، میں نے کہا کافر کی دو من قسمیں کہ کافر اور مرتد۔ مرتد کی کیٹیگری میں وہ قادیانی تو فال کر سکتے تھے جو شروع میں مسلمان سے قادیانی ہوئے۔ میں آپ کو 20ویں صدی کے آغاز کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن 1973 میں جب قادیانیوں کو کافر ڈکلیئر کیا گیا اور ان کو ہم نے دین اسلام سے نکال کے ایز اے کفریہ فرقہ ڈکلیئر کر دیا، اب اگر وہ مرتد ہیں تو پاکستان کے آئین میں شک ہوتی کہ یہ جہاں جہاں پائے جائیں قتل کیے جائیں۔ ایسا تو نہیں ہوا، ان کو کافر ڈکلیئر کر کے اسلام سے نکال دیا گیا۔ اب ان کا سٹیٹس آج کے جو بائی برتھ قادیانی ہے، کیا وہ مرتد ہیں یا کافروں کی اولاد ہے؟ وہ تو کافروں کی اولاد ہے۔ میں آپ کو سٹیپ بائی لے کے آ رہا ہوں۔ لہٰذا آج کے قادیانی کیا ہوئے؟ کافر۔ یہ تو ڈکلیئر ہوا، مرتد والی کیٹیگری سے تو باہر نکلا ہے۔ اب کافر ہیں تو کون سے کافر ہیں؟ کیا وہ اہل کتاب کافر ہیں یا بت پرست کافر ہیں؟ بت پرست تو نہیں ہے۔ اچھا، اب اہل کتاب پہ آ جائیں۔ اہل کتاب جو آپ کے نبی کو جھوٹا مانتے ہیں، نعوذ باللہ، اور جو ان کی کتابیں جو تورات اور انجیل ہیں ان کو ٹیمپرڈ فارم میں مانتے ہیں، ان کا سٹیٹس یہ ہے، ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح، ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے۔ اب ذرا قادیانیوں کی طرف آ جائیں۔ قادیانی آپ کے نبی کو جھوٹا نہیں مانتے، وہ ان کو نبی مانتے ہیں، اس کے بعد انہوں نے ایک ڈھکوسلے پہ مبنی جھوٹی نبوت کلیم کر لی ہے۔ یہ ایک چیز ان کو یہود و نصارہ سے بہتر کر دیتی ہے۔ قادیانی قرآن کو مانتے ہیں۔ اب عمل کرنے کی بات تو وہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ ماشاءاللہ جس طرح کا عمل اس کے اوپر کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہے۔ نٹی گریٹیز میں جائیں تو ان میں بھی کہیں کہیں خرابی موجود ہے، جبکہ یہود و نصارہ قرآن کو سرے سے اللہ کی کتاب ہی نہیں مانتے۔ یہ جو دو بڑی چیزیں ہیں کہ نبی علیہ السلام کو ماننا اور قرآن کو ماننا، یہ چیزیں انہیں یہود و نصارہ اہل کتاب سے کیا بہتر نہیں کر دیتی ہیں؟ بالکل کریں گے۔ اچھا، اب تیسری چیز، ایک یہودی اور عیسائی کو دین اسلام سمجھانا زیادہ آسان ہے یا ایک قادیانی کو کہ جو پہلے سے نبی علیہ السلام کو اور قرآن و حدیث کو مانتا ہے؟ ظاہر ہے پھر قادیانی کو آسان ہے، اور سر ہم نے سمجھایا اور لوگوں نے ہماری دعوت سے اسلام قبول بھی کیا اللہ کے فضل سے۔ اب آپ لوگ خود مقدمہ سمجھتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں کہ ان کو اہل کتاب کی کیٹیگری میں ڈالنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور بلکہ آپ اس کے ساتھ بھی ایگری ہیں کہ اہل کتاب سے بہتر والی کیٹیگری میں، چونکہ قرآن اور نبی علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور ایک اور کفر انہوں نے کیا کہ وہ والا کفر۔ لیکن دوسری طرف جو عیسائی اور یہودی ہیں وہ تو کئی ایک کفریات کر رہے ہیں نا، وہ تو ہمارے نبی کو نبی مانتے ہی نہیں ہیں، وہ تو کہتے ہیں کذاب ہے، نعوذ باللہ۔ یہ کذاب تو نہیں کر رہے، پیغمبر مان رہے ہیں، اس کے بعد ایک جھوٹی امتی نبی کلیم کر رہے ہیں نا، تو وہ گمراہی تو ایڈیشن میں ہے۔ نبی علیہ السلام کو تو مان رہے ہیں، اور حضور کی محبت ان کو دیں، ان کو حدیثیں بتائیں، ہم نے تو ان کے بتایا ان کو کیا کیا دھوکے مولویوں نے دیے ہیں۔ تو میرا جو کلپ ہے نا قادیانیوں کو دعوت اصلاح، کئی لوگوں نے یہاں ہماری اکیڈمی میں فون کر کے کہا کہ ہمیں زندگی میں پہلی دفعہ کسی نے ہمدردی کے ساتھ سمجھایا۔ میرا ایک معصومانہ سوال ہے، اگر آپ کے ماں باپ قادیانی ہوتے آپ کیا ہوتے؟ قادیانی۔ آپ ویسے کہتے نہیں، میں پوری تحقیق کرتا۔ تحقیق کا حال یہ ہے کہ جتنے بڑے بڑے دیوبندیوں کے مفتی ہیں نا، پیدائشی دیوبندی ہیں، تو تحقیق کر کے وہ اہل حدیث یا بریلوی تو کوئی نہیں ہوئے۔ تو اگر ان کے ابا جی قادیانی ہوتے تو انہوں نے دیوبندی بھی نہیں ہونا تھا۔ آج ختم نبوت کی تحریکیں چلا رہے ہیں اس لیے کہ ان کے باوجداد بھی دیوبندی تھے۔ ادھر اسی طریقے سے بریلویوں کا حال ہے، اسی طریقے سے اہل حدیث کا، اسی طریقے سے اہل تشیع کا۔ تو ایک میں تلخ جملہ بولوں کہ پریکٹیکلی قادیانی آپ کے نزدیک صرف اس لیے کافر ہیں، یہ میں ٹونٹ اور تانے کے طور پہ بول رہا ہوں آپ کے دماغ میں ڈرل کرنے کے لیے، کہ قادیانی صرف اس لیے کافر ہیں کہ آپ کے ماں باپ قادیانی نہیں ہیں، ورنہ اگر آپ کے ماں باپ قادیانی ہوتے تو قادیانی مسلمان ہوتے اور باقی سارے کافر ہوتے، کیونکہ آپ کی تحقیق کا لیول تو یہی ہوتا۔ تو سر پھر یہ آپ تھوڑا، اگر آپ کہیں کہ میں نے جناب وہ، اگر ایک قادیانی کہے کہ میں نے کسی غیر قادیانی کی بات نہیں سننی تو اسے پوری زندگی ختم نبوت سمجھ آ سکتی ہے۔ اس طریقے سے بریلوی دیوبندی اہل حدیث بھی جب تک دوسرے کی بات نہیں سنیں گے آپس میں ایک دوسرے کی، ان کو کیسے مسائل کا اختلاف سمجھ آ سکتے ہیں؟ تو اب کرتے کرتے اینڈ پہ ہم اہل کتاب تک پہنچے۔ تو سر جو یہود و نصارہ اہل کتاب ہیں ان کے ساتھ تو آپ سارے معاملات کر رہے ہیں،
تو مسلمانوں کے اندر جو کافر اہل کتاب ہیں، کافر میں لفظ بول رہا ہوں، مسلمانوں سے ٹوٹے ہوئے، اور اس سے بھی آگے میں تلخ جملہ بولنے لگوں، سنیوں سے ٹوٹے ہوئے، کیونکہ قادیانی فرقہ شیعوں سے نہیں نکلا، سنیوں سے نکلا ہوا ہے۔ تو مسلمانوں میں سنیوں سے ٹوٹا ہوا ایک کفریہ فرقہ، وہ فرقے سے بھی ٹپ جاتے ہیں، کہتے ہیں فرقہ نہ کہیں تو آپ ان کو علیحدہ آئیڈینٹی دے رہے ہیں، چلے ہم کہتے ہیں ایک کفریہ عقیدے رکھنے والا گروہ یا جماعت، وہ یہود و نصارہ اہل کتاب کا کم از کم اتنا لیول تو ان کو دیں اور ان کے ساتھ اخلاقیات کے ساتھ پیش آئیں تاکہ ان کی آنے والی نسلیں دین میں داخل ہو جاتی۔ ہم نے جو رویہ ان کے ساتھ اختیار کیا ہے اور پچھلے 2-3 سالوں کے اندر جو کچھ ہوا ہے، اس کی وجہ سے مجھے بتائیں کتنے قادیانی ہیں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ کبھی بھی نہیں، وہ پکے ہو گئے ہیں، وہ سنیوں سے لے جاتے ہیں، وہ ان کا نہیں سنتے کہ تو سر یہ جو کچھ ہمارے یعنی ملک میں ہوتا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے اگر کوئی تبدیلی آنی ہوتی تو پازیٹیو تبدیلی آتی، نیگیٹو تو ضرور آئی ہے، پازیٹیو کوئی نہیں آئی۔ تو دعوت و تبلیغ کا کام کریں، ڈیبیٹس کریں، اور یہ آپ کہتے ہیں نا جی ان سے ڈیبیٹ نہیں کرنی، وہ جناب وہ بڑے ہوشیار ہیں، عام بندوں کو پھنسا لیتے ہیں، اور سر وہ تو آپ میرے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں اپنی امام کو، وہ اس لیے پھنس جاتے ہیں کہ آپ کراتے ہیں کہانیاں، علی بھائی بتاتے ہیں قرآن و حدیث، سر ان کو بھی جو کہانیاں ان کے بزرگوں نے کروائی ہیں نا، آپ اگر ان کی کہانیاں بیان کریں نا ان پہ تو انشاءاللہ وہ پھنسیں گے نہیں ادھر، وہ بھی ادھر ہی آئیں گے اور جھوم جھوم کے کہیں گے کیا کہ نام ہے بابی، نام ہے بابی، نام میں ہوں مسلم علمی کتاب۔ اس ویڈیو کلپ میں مرزا نے کیسے شاطرانہ انداز میں مرزائیت کے لیے راہ ہموار کی ہے۔ پہلے کہا کہ لوگوں کی 2 قسمیں ہیں، مسلمان اور غیر مسلم، پھر غیر مسلم کی 2 قسمیں ہیں، مشرک اور کتابی، اور پھر اہل کتاب میں یہودیوں اور عیسائیوں کو بڑا کافر ثابت کیا اور موجودہ قادیانیوں کو چھوٹا کافر۔ پھر نتیجہ نکالا کہ اگر بڑے کافروں کا ذبیحہ حلال ہے اور ان کی بیٹی سے شادی جائز ہے تو پھر قادیانیوں سے راہ و رسم کیوں جائز نہیں؟ اس کی باڈی لینگویج بتا رہی تھی کہ بیچارہ بہت مشکل سے مرزائیوں کو کافر کہہ رہا ہے۔ مرزا جیلمی کا یہ دعویٰ کہ مرزائی قرآن پر اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، آئیے میں آپ کو اس دعویٰ کی حقیقت بتا دیتا ہوں۔ مرزا قادیانی روحانی خزائن جلد نمبر 5 کے اوپر لکھتا ہے، رأیتنی فی المنام عین اللہ وتیقنت اننی ہوا، کہ میں نے خواب میں دیکھا، میں نے خواب میں اللہ کے عین کو دیکھا اور پھر میں نے یقین کر لیا کہ وہ میں ہی ہوں۔ اب بتائیے یہ قرآن مقدس کی کوئی آیت ہے، حدیث ہے، یا اس کا کوئی ترجمہ، کوئی اس کے ساتھ مناسبت، یا سری کفر ہے؟ تو ایسا جملہ جب مرزا قادیانی کہے اور اس کے ماننے والے مانے تو ان کو کافر کہا جائے گا یا اہل کتاب کہا جائے گا۔ دوسرے مقام پہ الہامات و مکاشفات مرزا صفحہ نمبر 452 کے اوپر یہ عبارت موجود ہے، ایک بار مجھے الہام ہوا تھا کہ خدا قادیان میں نازل ہوگا اپنے وعدہ کے موافق۔ اب بتائیے یہ قرآن مقدس کی کسی آیت سے اس کی مناسبت ہے، مطابقت ہے، یا حدیث کے کسی جملہ سے اس کی مطابقت ہے؟ کیا یہ سری کفر نہیں ہے؟ اور تیسرے مقام پہ تو حد کر دی، مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میرے پاس وحی آئی، اللہ نے مجھے کہا انت منی بمنزلۃ ولدی، کہ تو مجھ سے بمنزلہ میرے فرزند کے ہے، یعنی مرزا قادیانی تم میرے بیٹے ہو۔ حقیقت الوحی صفحہ نمبر 86 کے اوپر اور روحانی خزائن میں بھی یہ عبارت موجود ہے۔ اب بتائیے سورہ اخلاص میں لم یلد ولم یولد کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ نے کسی کو نہیں جنا اور نہ وہ جنا گیا ہے، اور مرزا قادیانی اپنے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ اب ان کو اہل کتاب کہلانے کا حق موجود ہے بھی؟ کیا یہ ظلم نہیں ہے کہ ان کو اہل کتاب کہا جائے؟ اور چوتھے مقام پہ اس آیت کے بارے میں مرزا قادیانی کہتا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، کیا یہ سری کفر نہیں ہے؟ اور پھر آگے خطبہ الہامیہ صفحہ نمبر 171 کے اوپر کہتا ہے، سارا وجودی وجود ہو، کہ میرا وجود محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وجود بن گیا۔ اب مجھے بتائیے کتنا بڑا ظلم ہے، میرے آقا کا وجود مبارک تو وہ ہے کہ جس کے اوپر مکھی نہیں بیٹھتی، اور مرزا
वो तो आखिरी लम्हात में सरासर गंद में और गलाजत में पड़ा था। और फिर कादियानी इस जुमले का तर्जुमा करते हुए कहते हैं, मोहम्मद फिर उतर आए हैं हम में और आगे से हैं बढ़कर अपनी शाम। यानी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा जब पहली मरतबा तशरीफ़ लाए तो मरतबा कम था, और अब जब मिर्ज़ा कादियानी के रूप में नाउज़ुबिल्लाह आए हैं तो पहले से बढ़कर शान रखते हैं। मोहम्मद देखने हूँ जिसने अकमल, ग़ुलाम अहमद को देखे कादियां में। कितनी बड़ी ज़्यादती है। क्या इनको अहले किताब कहा जाएगा या इनको वाज़े सरी काफिर आज़म कहा जाएगा? और फिर एक मकाम पे मिर्ज़ा कादियानी ये दुर्र समीन के अंदर कहता है, मैं कभी आदम, कभी मूसा, कभी याकूब हूँ, नीज़ इब्राहीम हूँ, नस्लें हैं मेरी बेशुमार। दुर्र समीन सफ़ा नंबर 100 के ऊपर ये शेर मौजूद है मिर्ज़ा कादियानी का। अब मुझे बताइए कि क्या ये कुरान के किसी जुमले के ऊपर ईमान की बात की जा रही है, या मोहम्मद मुस्तफ़ा के किसी फरमान के ऊपर ईमान की बात की जा रही है, या सरी कुफ्र जो है वो उगला जा रहा है? आप पता नहीं मिर्ज़ा जेलमी इनको कैसे अहले किताब कहता है। फिर एक मकाम पे मिर्ज़ा कादियानी लिखता है, दुर्र समीन के अंदर भी और नुज़ूल मसीह के अंदर भी ये इबारत मौजूद है, ज़िंदा शुद्ध हर नबी बआमदनम, हर रसूल पिन्हा बपराहनम, कि हर नबी मेरी आमद से ज़िंदा हुआ है और हर रसूल मेरे पैराहन के अंदर मौजूद है, पिन्हा है, छुपा हुआ है। कितनी बड़ी ज़्यादती है कि ये जो गलाज़त का मुरक्कब है इसके दामन में हर रसूल मौजूद हो, इससे बड़ा कुफ्र और क्या होगा, इससे बड़ी ज़्यादती और क्या होगी। अब भी इसको मिर्ज़ा जेलमी अहले किताब में शुमार करता है कि इनको अहले किताब में शुमार करो। और फिर एक मकाम पे मिर्ज़ा कादियानी कहता है, रूहानी ख़ज़ाइन के अंदर ये बात मौजूद है, इब्ने मरियम के ज़िक्र को छोड़ो, इससे बेहतर ग़ुलाम अहमद है। तो अब बताइए कि क्या ये इबारत ठीक है? क्या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ये सरी तौहीन नहीं है? कुरान मुक़द्दस तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मनाक़िब बयान करता है और फ़रमान नबवी में तो आपके मनाक़िब मौजूद हैं, और यहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तनकीस की जा रही है, तो ये सरी कुफ्र है। इसलिए ये कहना कि कादियानी अल्लाह और उसके रसूल के ऊपर ईमान रखते हैं, ये सरासर धोखा है, किज़्ब है, इफ्तरा है, दजल है और मखलूक खुदा को गुमराह करने की एक बहुत बड़ी साजिश है। अब मिर्ज़ा जेहलमी ने बहुत कोशिश से मौजूदा दौर के मिर्ज़ाइयों को इर्तिदाद से बचाने की कोशिश की है। उसने कहा कि वो जो लोग जिस वक़्त मिर्ज़ा कादियानी ने दावा किया था नबूवत का, जिन लोगों ने उस वक़्त इसे माना वो तो मुर्तद हुए, लेकिन आज जो कादियानी मौजूद हैं ये बाई बर्थ काफिर हैं, ये पैदाशी तौर पर काफिर हैं, लिहाजा इनके ऊपर इर्तिदाद का हुक्म नहीं लगेगा, इनको किताबी अहले किताब कहा जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ, एक तरफ तुम कहते हो कि ये कुरान के ऊपर भी ईमान रखते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान रखते हैं, और साथ तुम इस बात का भी इकरार करते हो कि ये मिर्ज़ा को नबी भी मानते हैं। अब मुझे बताएं कि जब वो कुरान और हदीस को मानते हैं तो उस वक़्त उनका स्टेटस क्या होगा, और जब वो मिर्ज़ा कादियानी को नबी कहते हैं तो उस वक़्त उनका स्टेटस क्या होगा। अब बड़ी वाज़ेह सी बात है कि जिस वक़्त कोई बंदा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सिद्क़ व यकीन के साथ मानता है तो उस वक़्त उसका स्टेटस मुसलमान का होगा, और जब मिर्ज़ा कादियानी को नबी मानता है तो उस वक़्त उसका स्टेटस मुर्तद का होगा। तो कितनी दफ़ा ये कादियानी मौजूदा दौर के ये इस बात का इजहार करते हैं कि हम अल्लाह को और उसकी पाक किताब को और कुरान पाक को और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मानते हैं, और कितने दफ़ा ये मिर्ज़ा कादियानी की नबूवत का इकरार करते हैं। तो इसलिए ये तो ऐसे काफिर और ऐसे मुर्तद हैं कि जो एक एक दिन में कई दफ़ा मुर्तद होते हैं, कई दफ़ा काफिर होते हैं। इसलिए इनके बारे में ये कहना कि ये अहले किताब हैं, इनको मुर्तद न कहा जाए, ये बिल्कुल धोखा है, ये बिल्कुल फ़राड है, ये बिल्कुल दजल है, और ये खामखा
عالم اسلام کے خلاف بہت بڑی سازش کی جا رہی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم عالم اسلام میں ایسے رجال کار پیدا فرمائے جو ان بدبختیوں کا راستہ روک سکیں اور ان اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو کیفر کردار تک پہنچا سکیں۔